بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسلامی تاریخ کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا اسلامی تاریخ جو ہمارے سامنے ہے وہ دو قسموں میں کیوں ہے، یعنی کہ ایک شیعہ اسلامی تاریخ، دوسرا سنی اسلامی تاریخ، یعنی دونوں واقعات الگ، واقعہ ایک ہے لیکن بیان کرنے کا طریقہ الگ ہے، اس کا بیان کرنے کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے وہ الگ ہے۔ آخر یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کن لوگوں نے اس کو انجام دیا؟ مثلا ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ اگر کوئی سنی عالم جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے تو تاریخ کے حوالے سے ہی بیان کرتا ہے، لیکن وہ واقعہ ڈیفرنٹ انداز میں رہتا ہے، الگ طریقے سے رہتا ہے، پھر اس سے جو رزلٹ سامنے آتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن اسی واقعے کو ایک شیعہ عالم بیان کرتا ہے تو پھر وہ بھی تاریخ کا حوالہ دیتا ہے، لیکن اس کے بیان کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، پھر اس واقعے سے جو رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے یہ بات آپ کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی تاریخ کی اصل موجود نہ ہو، یعنی کوئی بھی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کو آپ فیک نیوز کہہ سکتے ہیں، فیک ہسٹری نیوز کہہ سکتے ہیں، وہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اصل موجود نہیں ہے، اس کی اصل تو موجود ہے لیکن اس کے اندر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر اپنی طرف سے حاشیہ آرائیاں کی گئی ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ روافظ ہیں۔ روافظ مورخین نے، جو رافضی مورخ ہوتا ہے وہ خصوصی طور پر واقعے کی اصل کچھ اور اس کے اندر اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کچھ اور بیان کیا جاتا ہے۔ روافظ کے تعلق سے امام سلیمان بن مہران فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم سے ملاقاتیں کی، بہت سارے اہل علم سے ملاقاتیں کی ہیں، وہ انہیں کذاب کے علاوہ اور کوئی نام نہ دیتے تھے، یعنی کہ رافضی کو علماء اہل سنت والجماعت خصوصی طور پر کذاب کہتے تھے۔ اس کے علاوہ قاضی شریک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضیوں کے سوا ہر آدمی سے علم حاصل کرو، کیونکہ رافضی احادیث گڑھ لیتے ہیں پھر انہیں دین سمجھ لیتے ہیں۔ رافضی حدیث گڑھ لیتے ہیں اور پھر اسے دین سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں تو بات صرف حدیث کی ہے، حدیث بہت اونچا مقام ہے، حدیث گڑھ لیتے ہیں تو پھر تاریخ کے واقعات وہ کیسے نہیں گڑھ سکتے؟ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رافضیوں جیسی جھوٹی گواہی دیتے کسی کو نہ دیکھا، رافضی جیسی جھوٹی گواہی دیتے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور جب یہ کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں تو اس میں واقعے کو بیان کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا نمبر پر یہ ہے کہ وہ جھوٹ اپنی طرف سے گڑھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، یہ ایک امر ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حسنین کے والد تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ ایک بڑی شخصیت ہے، ایک بڑی پرسنالٹی ہے، اور اس شخصیت کی وفات ہوئی ہے۔ اس میں ایک بڑا معاملہ گڑھ دیا گیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو یہ خبر پہنچی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور بہتان ہے اور یہ ایک داستان ہے، واقعہ ہے، اصل ہے، اس کی اصل موجود ہے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر جو جھوٹ خود سے بڑھا دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو روافظ مورخین ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ واقعہ ہے موجود لیکن اس کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ جھوٹ اپنی طرف سے گڑھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر میں بتا رہا ہوں دوسرے نمبر پہ کہ اپنی طرف سے شکل و صورت کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ مثلا ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوتی ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف حضرت حباب بن منذر اور حضرت سعد بن عبادہ اور ان کے علاوہ دوسرے انصار رضی اللہ عنہ یہ دوسری طرف تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اس حقیقت کا حلیہ بگاڑنے کے لیے جان بوجھ کر اس واقعے کے اندر بہت سی باتیں بڑھا دی،
انشاءاللہ تعالی اس کی جب تفصیل آئے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور ان کے بیعت کے تعلق سے، ان کی خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے جب بیان کیا جائے گا تو اس کے اندر اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نازک واقعات کا باطل مفہوم نکالتے ہیں، یعنی واقعہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہے اور اس سینسیٹیو معاملے کو سامنے رکھ کر اس کا مفہوم جو ہے، یعنی اس سے جو رزلٹ نکالتے ہیں وہ بہت باطل ہوتا ہے، بالکل غلط ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ واقعہ ایک سینسیٹیو ہے، یعنی کہ ایک طرف خلیفہ ہیں اور دوسری طرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ یہ واقعہ سینسیٹیو ہے، لیکن یہ واقعہ بہت سلجھا ہوا ہے، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو بہت ہی باطل مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ظلم کیا وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بھی تفصیل آ جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور یہ لوگ طریقہ استعمال کرتے ہیں جو چوتھے نمبر پہ میں بیان کر رہا ہوں، کہ یہ کسی انفرادی شخصیت کی ایک خامی کو، خطا کو یا اجتہاد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اتنا اچھالتے ہیں کہ اس شخصیت کے 99% خیر کو، یعنی 99% اس کے اندر خیر ہے اور 1% جو ہے ایک خامی آ گئی، اس ایک خامی کے چادر میں وہ پورے 99% جو خیر ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ایسا اچھالا جاتا ہے کہ یہ شخص جو یہ شخصیت ہے یہ منافق ہے اور یہ اندر سے نفاق رکھتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے صحابہ کرام کے بیان آپ کے سامنے آئیں گے اس میں آپ سمجھ لیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان ان سب واقعات کو سامنے رکھ کر اور اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور اس طرح سے اچھالا گیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بالکل قطعی طور پر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام معصومین ہیں، یعنی معصوم ہیں۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، لیکن اجتماعی طور پر یعنی اجماعی طور پر انہوں نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو یقیناً وہ عصمت کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ بھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی غلط چیز پر کبھی جمع نہیں ہوگی، لہذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت نے اگر کوئی فیصلہ لیا، جماعت نے، تو یقیناً وہ عصمت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لہذا اجماعی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یقینی ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تاریخی حادثات کے تعلق سے اپنی طرف سے شاعری بیان کر کے اس کو منسوب کر دیتے ہیں بڑی شخصیت کی طرف، مثلا حضرت زبیر یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کریں گے کسی شعر کے اندر، یعنی کہ ایک نظم کہیں گے یا مرثیہ کہیں گے یا کچھ کہیں گے، اور اس کے اندر ان دونوں کی برائی کریں گے، یا کسی شخصیت کی جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا ان کے علاوہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، ان کی برائی بیان کریں گے اور اس کو منسوب کر دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کر کے وہ منسوب کر دیں گے حضرت زبیر، حضرت طلحہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو انہوں نے شاعری کا بھی بہت شاعری کو بھی انہوں نے آلہ بنایا ہے تاریخ کے اندر اپنی طرف سے باتیں گڑھنے کے لیے۔ اسی طرح سے انہوں نے جعلی کتابوں کو لکھا ہے اور اس کو منسوب کر دیا ہے بڑی شخصیت کی طرف، چٹھیاں لکھی ہیں اس کو منسوب کر دیا ہے بڑی شخصیت کی طرف، جیسے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بیان میں آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ انہوں نے حضرت عثمان، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی اور حضرت طلحہ اور زبیر کے نام سے خود ساختہ چٹھیاں لکھی ہیں، اور ان کے علاوہ کئی ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، تفصیل انشاءاللہ تعالی میں آگے بیان کروں گا۔ پھر تاریخ اسلام کو بگاڑنے میں جو سب سے نمبر اول پہ تھے وہ روافض علماء تھے، روافض مورخین تھے، لہٰذا اس کی تحقیق کی گئی اور اہل سنت والجماعت کے جو مؤرخین ہیں اور خصوصی طور پر جو محدثین ہیں انہوں نے فن حدیث کو سامنے رکھا، اور پھر راویوں کی تحقیق کی گئی، اور ان راویوں کی تحقیق کی بنا پر پھر حدیث کو یا روایت کو یا تاریخی واقعے کو قبول کیا گیا اور اس کو رد کیا گیا۔ پھر یہاں پر یہ معاملہ آتا ہے کہ آپ دو واقعے کو سنتے ہیں تو جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ کتاب کا حوالہ ضرور دیتے ہیں، اگر نہیں دیتے ہیں تو یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کس کتاب میں بیان ہوا ہے، پھر اس کتاب میں اس واقعے کو کھولیے، اس واقعے کو دیکھیے کہ ان کو کن راویوں نے بیان کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی سند موجود ہے کہ نہیں ہے، اگر موجود ہے تو پھر اس کی تحقیق کی جائے گی کہ وہ سند صحیح ہے یا نہیں ہے،
اگر سند ہی موجود نہیں ہے تو اس واقعے کے ذریعے سے اگر کسی شخصیت پر، بڑی شخصیت پر اگر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اور ان کا جو اخلاق ہے جو صحیح احادیث میں موجود ہے اور جو صحیح تاریخی واقعات میں موجود ہے اس کے خلاف ہے، تو پھر اس کو رد کر دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس اصل پوائنٹ کو سمجھ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم بیان کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آگے کی طرف ہم جائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔